نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بعد بیان فرمایا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت کرو، دعائیں لو تو جنت میں جاؤ گے، اور ان کو ناراض کرو تو جہنم میں جاؤ گے۔ والدین کے ساتھ شکر گزاری کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وجود کا محسوس سبب والدین ہیں۔ پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی، بے مثل جانفشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت اور احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو، اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی قرآن مجید میں تاکید فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، یعنی ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کہے اور نہ کرے
جو ان کو ناگوار گزرتی ہو، بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کو چڑچڑا اور اکھڑ ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجیے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کہیے اور نہ کیجیے جو ان کو ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہو اور ان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ قرآن مجید کہتا ہے اگر ان میں سے ایک یا دونوں، یعنی ماں باپ میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت اور احساس بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ذرا ذرا سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے نہ دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی والد کو ناراض کرنے میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے، والد کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو بھڑکانے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کی اس طرح خدمت کرو اور ان کو خوش کرو جس طرح تم ان کو رلا کروا آئے ہو۔ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا ہے تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہاں کی بھلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون آدمی ذلیل ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو ان کے احترام کے خلاف ہو اور ان کی تعظیم کے خلاف ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ان کے ساتھ احترام کی بات کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، میں ضرور چاہتا ہوں، خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا، یہ تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن مجید نے کہا، عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ اسی طرح والدین سے محبت کرنا چاہیے اور ان کو اپنے لیے باعث سعادت اور اجر آخرت سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالی 100 حج مقبول کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کرنا چاہیے، اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے۔ ان کے عظیم احسانات کے پیش نظر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پوری کیجیے جو آپ کے ذوق اور مزاج پر گراں گزرتے ہوں، بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یمن میں تمہارا کوئی بھائی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ ہیں۔ آپ نے پوچھا، انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو ان سے اجازت نہیں لی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کی خدمت کرتے رہو۔ والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کے پیش نظر اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان تمام ہدایات و احکام میں خدا کا اطاعت گزار رہا ہو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں خدا کے بھیجے ہوئے احکام و ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی
کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، اے خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا، ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں رحمت فرمایا۔ اسی طرح ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھے اور ان پر دل کھول کر خرچ کرے۔ قرآن مجید کہتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، تو جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ یعنی میرا بیٹا کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا۔ میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوڑھے کی باتوں کو سن کر رو پڑے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی بیٹے سے کہا کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور جو تیرا مال ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے، تو تیرے باپ کو تیرے مال کے استعمال کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کا ادب اور احترام، ان کی خدمت برابر کرتا رہے۔ البتہ اگر وہ شرک و معصیت کا حکم دیں تو ان کی اطاعت سے انکار کر دینا چاہیے اور ان کا کہا ہرگز نہ مانے۔ قرآن مجید میں موجود ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اور اگر وہ ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس میری والدہ آئیں۔ اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام کو پسند نہیں کرتی، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور عمدہ سلوک برتو۔ ماں باپ کے ساتھ برابر دعا کا سلوک بھی رکھنا چاہیے، ان کے لیے برابر دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ان کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑ گڑانا چاہیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست اللہ تعالی سے کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کو یوں کہا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی یوں دعا کرو کہ اے پروردگار ان دونوں پر یعنی والدین پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی، یعنی اے پروردگار بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و جانفشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی تھی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا،
تو ہی ان کی سرپرستی فرما، ان کے حال زار پر رحم کی نظر فرما۔ ماں باپ کی خدمت کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی نسبتاً ضرورت مند بھی ہے، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا اور باپ کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف کی مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن مجید نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے پیہم دکھ اٹھانے اور کٹھنائیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز سے کھینچا ہے، اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جانثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت اور تمہارے سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔ کہ جانثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت اور تمہارے سلوک کی زیادہ مستحق ہے، اور پھر اسی حقیقت کو خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ جواب دیا، تمہارا باپ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ سے اس معاملے میں مشورہ لوں، فرمائیے مجھے کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ حضرت جاہمہ نے کہا کہ جی ہاں، زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے،
مگر آپ کی ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ ان کی بوڑھی ماں تھیں، دن رات انہی کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی بڑی آرزو تھی، اور کون مومن ہوگا جو اس تمنا میں تڑپتا ہو کہ اس کی آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روشن ہو۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی نے آنا بھی چاہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کی بھی ان کے دل میں بڑی آرزو تھی، لیکن جب بھی ان کی والدہ زندہ رہیں اور جب تک زندہ رہیں ان کے تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا، اور ان کی وفات کے بعد ہی یہ آرزو پوری ہو سکی۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے سلسلے میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت برابر کرتے رہیں۔ قرآن پاک سے مومنوں کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن مجید نے یہ دعا سکھائی، پروردگارا میری مغفرت فرما، میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ آپ حساب قائم فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو مومن کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کریں۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، اس کے ذمے کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے وہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن کے ماں باپ گزر چکے ہوں ایسے لوگوں کو، مومنوں کو چاہیے کہ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، ان کا احترام کریں، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیں، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست و احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، تم یہاں کہاں؟ یوسف بن عبداللہ نے کہا، میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، بیمار پرسی کروں،
کیونکہ والد بزرگوار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ معلوم ہوا کہ باپ والدین کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے، ابو بردہ تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی میرے باپ حضرت عمر اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق کو ادا کروں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیں اور رحم کے ان رشتوں کا پورا لحاظ رکھیں، ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی نہ برتیں، دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آباء اور اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر اللہ سے دعائے مغفرت کرتے رہنا، توقع ہے کہ خدا آپ کی کوتاہی سے درگزر فرمائے گا اور آپ کا شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا ہو اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں میں سے اسی حال میں انتقال ہو گیا جو کہ وہ اس سے ناراض تھے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ ان تمام احادیث سے جس کا تذکرہ میں نے اس وقت کیا، معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات اور ان کی تاکید کتنی زوروں پر آئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک برتیں اور پھر ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کریں، ان کے سامنے کوئی بے ادبی کا کام نہ کریں، ان کی عزت، عظمت اور ان کے احترام اور توقیر میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں تو بیجا بات نہ ہوگی کہ آج کل ماحول بہت بگڑا ہوا ہے، ایسے ماحول میں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک برتیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ ماں باپ کے حق کو ٹال دیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نوجوان اپنے ماں باپ کو چاہنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو بیوی جیسے اس کو دلہن کے روپ میں ملتی ہے تو وہ اپنی دلہن میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھلا بیٹھتا ہے اور پھر اپنے عیش و عشرت اور آرام میں کھو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کی فرما برداری کرے گا، اسی طرح مومن باپ کی جو اس کا باپ ہے اس کی عزت نہیں کرے گا، اس کی بات کو نہیں مانے گا، لیکن اس کے مقابلے میں اپنے دوستوں کی عزت کرے گا اور دوستوں کی احترام کرے گا، ان کو کھلائے گا پلائے گا
اور اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یہ علامات قیامت میں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ماں کا جو حق ہے وہ الگ ادا کریں، باپ کا جو حق ہے اس کا خیال رکھیں، بیوی اگر ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں اس کا خیال رکھے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ ہو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کی عزت میں کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ یہ مومن کی شایان شان والی بات ہے کہ ماں باپ کے سلسلے میں ایسا سلوک رکھے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس کو کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اٹھانا نہ پڑے، اس طرح دنیا کے اندر ماں باپ کے ساتھ سلوک برتے۔ میں اخیر میں ایک دو چار مسائل اس سلسلے میں عرض کر دوں تو مناسب بات ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کے کھانے پینے کی ان کی ضرورت کا خیال رکھے۔ اولاد کی کمائی میں ماں باپ کا حق برابر کا ہوتا ہے، اور یہ وہ حق ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کو اپنی کمائی میں سے کھلانے والی اولاد کو اللہ تعالی برکت مرحمت فرماتے ہیں، اور اس کی کمائی میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اپنی کمائی میں ماں باپ کا حق سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں ماں باپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ اسی طرح کھانے پینے کے علاوہ ان کے جو روزی، ان کے کپڑے پہننے اور ان کی زندگی کی دوسری ضروریات ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے مومن کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ دو روایتیں میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے 3 آدمی سفر کے لیے نکلے، اور انہوں نے جب تیز بارش آئی، طوفانی بارش آئی، تو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ طوفانی بارش اور ہواؤں کی وجہ سے ایک بڑی چٹان اس غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے، اور اس طرح ان کے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب سوائے موت کے ان کے سامنے کوئی اور چیز نہیں تھی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تینوں نے کہا کہ ہم آپس میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنی اپنی کوئی نیکی اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت اور آفت کو ٹالنے کے لیے دعا کریں۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی وہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں دن بھر بکریاں چراتا تھا اور پھر شام کو گھر آتا تھا، سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر میرے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد ماں باپ کو سلانے کے بعد اپنے بچوں کو اور بیوی کو پلاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں دودھ دوہنے کے بعد جب اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا تو وہ دونوں سو چکے تھے اور نیند ان کو آ گئی تھی۔ میں سرانے ان کی گلاس دودھ کا لے کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ جاگیں تو میں ان کو پلاؤں۔ یہاں پوری رات اسی طرح میں کھڑا رہا۔ صبح جب نماز کے وقت میں میری ماں کی آنکھ کھلی تو میں نے میری ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا، بیٹے تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ امی جان آپ کو دودھ پلانا تھا، آپ چونکہ بھوکی سو گئی تھی اس لیے میں یہاں کھڑا رہا کہ رات میں بھوک کی وجہ سے کبھی آنکھ کھلے گی تو میں آپ کو دودھ پلا دوں گا۔ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ وہ عمل میں نے صرف تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا، ورنہ اگر میں نہ بھی کھڑا ہوتا تو میرے ماں باپ مجھ سے باز پرس نہ کرتے۔ یہ عمل اے اللہ تجھے اگر پسند ہے تو یہ جو غار کے اوپر چٹان آ گئی ہے اس مصیبت کو ٹلا دے۔ حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چٹان آہستہ سے تھوڑا کھس گئی۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک بڑی سے بڑی آفتوں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا بھی سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی
اور ان کی خدمت کرنے کی، ان کا ادب اور احترام کرنے کی طاقت اور توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اسلام نے جہاں ماں باپ کو اونچا مقام اور مرحمت فرمایا ہے، وہیں اولاد کی تربیت کا بھی اور ان کی تعلیم، تربیت، نگہداشت اور پرداخت یہ انتہائی اہم عمل ماں باپ کے لیے قرار دیا ہے۔ ماں باپ کے لیے اولاد سب سے بڑی نعمت رکھتے ہیں اور اس سے بڑی کوئی اور عظیم نعمت نہیں۔ چنانچہ اولاد کی تربیت ماں باپ کا اہم ترین فریضہ ہے۔ دنیا کے اندر بچہ ایک کنڈے ناتراش کی طرح آتا ہے اور اسے اچھے، برے اور بھلے کی کوئی اسے پہچان نہیں ہوتی۔ وہ ماں باپ ہی ہیں جو بچے کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے سنوارتے ہیں اور آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں، اور ماں کا گود بچے کے لیے سب سے پہلا اسکول قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے تعلیم و تربیت کو ماں باپ کے فرائض میں سے شامل کیا گیا۔ ہم دوسری کیسٹ میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بیان دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے لیے جو عملی تدبیریں ہیں ان سب کو سماعت فرمایا۔ کوشش کیجئے کہ ان کے اوپر آپ عمل کریں۔ یہ دونوں کیسٹ انشاءاللہ العزیز بہت جلد منظر عام پر آئیں گے، اور اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے جو آپس کے حقوق ہیں ان حقوق کو آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جلد از جلد یہ تحفے بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کیسٹ یہ آڈیو کیسٹ کے ذریعے سے جاری کیے جا رہے ہیں، اور اس پیغام کو، اسلام کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے یہ آڈیو کیسٹ والے نے بیڑا اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ایسے اسلامی معلومات کی کیسٹس آپ تک برابر پہنچتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔